اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل رمضان المبارک مولا کائنات کی مناسبت سے ایام شروع ہو چکے ہیں اور سلسلے وار جو کل تک ہمارا موضوع رکا تھا، ہم نے ان مجالس کو کسی خاص عنوان کا نام نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے ایک پیٹرن شروع کیا تھا کہ ہر مجلس ایک جگہ پر رکتی ہے اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا سیکوینس اس سے آگے شروع ہو، جس میں ہم نے تزکیہ نفس پر بات کی، انسان کی اپنی خلقت پر بات کی، پھر اہل بیت علیہ السلام سے تعلق اور رابطے پر بات کی، کنٹمپریری ایشوز جو یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمیں پیش آ سکتے ہیں، کل تھوڑا سا ڈرگس وغیرہ کے بارے میں بھی بات ہوئی. یہ ساری باتیں اپنے مقام پر اہم ہیں اور کل کی گفتگو جہاں رکی تھی بہت مناسب ہے کہ مولا کائنات کے ایام کو اس ٹاپک کو یہیں سے شروع کیا جائے، آگے بڑھایا جائے کہ کل ہم نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا رابطہ اور اپنے بچوں کا رابطہ ہم استوار کر سکیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے لیے بالکل بیسک اور بنیادی ضرورت ہے کہ امام بارگاہ سے فرش اعلیٰ سے اپنا تعلق رکھیں. وہ مومنین کے جو جشن میں تھے 15 رمضان کے جشن میں، یعنی جشن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں، وہاں پر ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی فقط ذات نہیں بلکہ ان کے ناموں میں بھی اللہ نے ایسی ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ ابھی تو ہم ان کے نام کو نہیں سمجھ پاتے تو ذات کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے. یعنی میں آپ سے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بغیر کسی تکلف کے حقیقتاً کہہ رہا ہوں، ہم نام مبارک کے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسم مبارک علی، غور کیجیے گا، ہم خالی اسپیلنگ جانتے ہیں، ALI انگلش میں کہتے ہیں، عین لام چھوڑیے اردو یا عربی میں کہتے ہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں. ٹھیک، اس نام کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہم فقط لفظی نام جانتے ہیں مولا علی کا، اس نام کے اسرار اور رموز کیا ہیں، یعنی اس میں کیا اللہ نے راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو خود مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں جو خود مولا علی نے اپنے لیے ارشاد فرمایا. ٹھیک، زیارت جامع کبیرہ میں ہے اسماءکم فی الاسماء، اے اہل بیت سارے ناموں میں آپ کے نام سب سے بہترین ہیں، اس لیے کہ نام اہل بیت نے خود نہیں رکھے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے رکھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جملے کو سمجھا، اللہ نے اہل بیت کے ناموں کو بھی اپنے نام سے مشتق فرمایا ہے، یعنی اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. ٹھیک، بہت مشہور دعا ہے، الہی بحق محمد وانت المحمود،
وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ سے بعض اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک توبہ کرتے رہتے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میں توبہ کر رہا ہوں تو توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب پروردگار یہ آیا کہ اے آدم آپ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن توبہ کے لیے وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پروردگار میں کیا وسیلہ بناؤں؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ایسے دعا کرو کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی. اس طرح پنجتن کے نام، اور جب آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام لیے تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی. یعنی آپ غور کیجیے گا کہ جب حضرت آدم کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہ ہو تو آدمی کی توبہ کے خاک بغیر پنجتن کے قبول ہوگی. کیا بات ہے. اچھا اس دعا میں غور کیجیے گا، جو نام ہے اہل بیت کے وہ اللہ نے اپنے نام سے ان کے نام کو رکھا ہے. یعنی کیا؟ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. اور کر رہے ہیں وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. اور آگے بھی غور کیجیے گا، وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقویٰ محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور فرمائیے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کے ہدایت کا انتظام فرمایا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کیا مطلب ان کے ناموں کی عظمت؟ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا ہم ان معارف کو کیوں سمجھیں. میں آپ سے عرض کروں، مثلا حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں اور حضرت ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں، تو کیا سلمان اور ابوذر میں نمازوں کا بہت زیادہ فرق ہے کیا؟ کہ حضرت سلمان نمازیں بہت پڑھتے تھے اور حضرت ابوذر کم نمازیں پڑھتے تھے اس لیے وہ 10ویں درجے پر یہ 9ویں درجے پر؟ بلکہ برعکس سے آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا، حضرت ابوذر کی عبادت آپ کو زیادہ ملے گی. ایمان کے درجوں کا دار و مدار فقط ظاہری عبادتوں پر نہیں ہے، ایمان کے درجوں کا دار و مدار معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہے. کون خدا کی معرفت اور پھر اس کی حجتوں کی معرفت یعنی سمجھ علم زیادہ رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، وہ ثواب نہ ہو جو ایک عارف اور عالم کی 2 رکعت نماز اس کی 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہو جائے. کیوں؟ عالم کا مطلب خالی امامہ رکھنے والا نہیں، ابا قبا پہننے والا نہیں، ہر وہ شخص کے جو اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں. ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے نام کے لیے؟ سنیے گا. مولا نے کہا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الریح فذرت وعلی الوادی فہمعت وعلى البرق فلمع وعلى السحاب فدمع وعلى الليل فدجا وأظلم وعلى النهار فأنار وتبسم. فرمایا میں وہ ہوں بإذن خدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جب میرا نام عرش پر لکھا گیا تو عرش مستقر ہو گیا. نام امیر المومنین کی طاقت یہ ہے، اسلام کی طاقت یہ ہے. تو کیا ہمارا ایمان اس کے ذریعے سے مستقر نہیں ہو سکے گا؟ کیا ہماری جنریشنز کا ایمان اس کے ذریعے سے محفوظ نہیں ہو سکے گا؟ آگے فرمایا، غور کیجیے گا، آگے فرمایا وعلی السماء فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. نام علی کے سکتے ہیں. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بجتی چلی گئی. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں بہنے لگی. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی.
وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی عظمت کیا ہوگی؟ اور ہمارا سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن کی مجلس میں میں اور آپ موجود ہیں. یہ کوئی معمول کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں ہم معمول کے مطابق آئے، معمول کے مطابق بیٹھ کے چلے جائیں. نہیں ظاہر کر آپ جا کر دیکھیے گا، بار بار آپ کو مولا نصیب فرمائے کہ آپ نجف اشرف جائیں، وہاں جا کے زیارت کریں. وہاں ایک خاص زیارت ہے مولا علی علیہ السلام کی جسے چھٹے امام نے تعلیم فرمایا ہے. وہ زیارت ہو تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں. چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات عطا فرما دی تھی. یہ میں کوئی شاعر کی شاعری نہیں پڑھ رہا، خطیب کی خطابت نہیں پڑھ رہا، یہ امام علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہا ہوں، ان کی روایت پڑھ رہا ہوں. اور ہمارا اچھا جو اتنے عرفہ و اعلیٰ ہیں، ایک عالم دین نے بہت اچھا جملہ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مولا اس اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے، اور یقیناً مولا کے فضائل بیان بھی کرنے چاہیے، اور مولا کے فضائل کو بیان کر کے اور سن کر خوش ہونے والے کے لیے ایمان کی علامت بتائی گئی ہے کہ جس کا دل خوش ہو جائے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر، ایمان کی علامت ہے. خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں یہ کہا ہے. مولا علی نے کہا کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يغزني ما غزني، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. ولو سبقت الدنیا بجماعتها على المنافق على ان يحبني ما احبني، فرمایا اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں علی ان یبغضنی، تاکہ مومن مجھ سے بغض رکھنے لگے، تو ما ابغضنی، کچھ بھی ہو جائے فرمایا مومن کبھی مجھ سے نفرت کر نہیں سکتا. ولو سبقت الدنیا بجماعتها على المنافق على ان يحبني ما احبني، اور اگر میں دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ علی سے محبت کرنے لگے، تو کچھ ہو جائے ما احبنی، منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. نہج البلاغہ میں کہہ رہے مولا علی لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الامی، اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا تھا کہ یا علی ما یغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی یاد رکھنا زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان گر جائے، کائنات پلٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مومن تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا، کہ منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. سبحان اللہ، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ ایمان کی علامت ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مولا اتنی اعلیٰ اور عرفہ شان والا ہے، کاش وہ مولا بھی پلٹ کر یہ کہہ سکے کہ میرا ماننے والا بھی کیسی اعلیٰ اور عرفہ کردار والا ہے. ٹھیک، یہ دو طرفہ کاش تعلق اور رابطہ بن جائے. ہم جو کہتے ہیں سامنے سے، مولا بھی سامنے سے یہ کہہ سکیں. نجف کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں بھی تقریر کرتے کرتے بس اوقات محسوس ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ حدیث اور بہت گاڑی بات کرنے میں وہ بھی افطار سے پہلے ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ہلکے پھلکے واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کا دل اور ذہن جو ہے تیار ہو سکے. محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. یا علی بھی جب کہتے ہیں نا، وہ ایک مرتبہ کے حساب میں بڑی اچھی بات کہی، کہا یا علی. اب وہ تو ہمیں بار بار کہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے مثلا ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہو پھر اٹھا نہیں جا رہا، ہم کہتے ہیں یا علی. تو وہ علی جو بہت کم کھاتے تھے، ان کے نام پہ بہت زیادہ کھا کر پھر اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو کہتے ہیں یا علی مدد نہیں. تو خیر، تو لیکن کم از کم چلے مولا علی کا نام تو زبان پر آ رہا ہے. اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. نجف کے ایک طالب علم تھے، وہ آئے تھے ہندوستان سے. ایران کے ایک مشہور خطیب ہیں آغا انصاریان ان کا نام ہے، پرشین تقریر کرتے ہیں. انہوں نے ایک بک لکھی ہے شرح دعائے قبیل، دعائے قبیل کی شرح، اس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا. وہ انڈیا سے آئے تھے. اب یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، انڈیا پاکستان ایک ہی بات تھی چلے، لیکن وہ آئے تھے اس ہندوستان کے ایریا سے اور نجف پڑھنے کے لیے آئے تھے. دیکھیں مولا علی کا شیعہ بننا اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں. جب ان کے فضائل ایسے ہیں تو پھر اس کا اسٹینڈرڈ بھی ویسا ہونا چاہیے. آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہو. اور آج آپ کو یہاں پر اس میں تھوڑا سا ویسٹ میں رہتے ہوئے ایک میسیج بھی ملے گا اس واقعے کے اندر. خاص طور پر ابھی جو ہم دعائیں پڑھیں گے، شب قدر کے اعمال کریں گے، ایک سوال یہ آتا ہے نا کہ شب قدر میں کیا مانگیں، کیا چیز مانگ سکتے ہیں.
دیکھیں اگر موقع مل جائے آپ کو جرمن چانسلر کے پاس پہنچنے کا اور وہ آپ سے کہیں کہ بھئی جو تمہیں چاہیے وہ مانگو، مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیزن شپ مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی، یہ بھی ٹھیک ہے، کم بار نہیں ہے بھائی، کوئی امام بارگاہ کی زمین مانگ لے بھائی، چلیے تھوڑا سا اوپر آ گیا، سٹیزن شپ سے اوپر آئے، تھوڑا سا اچھی سوچ ہے، کوئی کیا مانگ لے، کوئی کیا مانگ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ 2 کلو پیاز دے دوں، اس سے یہ کہے کوئی، تو بعد میں لوگ کیا کہیں گے یار کتنا بڑا بیوقوف انسان، جرمن چانسلر کے پاس پہنچ کے یہ کہا اس نے کہ 2 کلو پیاز دو، یہ تو ویسے ہی مل جاتی اس کو. ٹھیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، آج شب قدر بھی ہے، اتنی عظیم بارگاہ اور 2 کلو پیاز مانگ کے واپس آ جائیں اور خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی وسعت ہے، کوئی ان سے خالی چھوٹی موٹی دنیا مانگ کر چلا جائے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، اور کوئی ان سے اپنے ایمان کی بلندی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی سلامتی اور جنت میں ان کی ہمراہی مانگے تو وہاں تک بھی عطا کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہے ان کے پاس. سوال یہ ہے کہ مجھے کیا مانگنا ہے آج. ٹھیک ہے، چھوٹی چیز مانگ کے آنی ہے، بڑی چیز. فارسی زبان میں کہتے ہیں چون 100 آمد 90 ہم پیش ماس. اگر کسی کے پاس 100 ہے تو 90 خود بخود ہے، یعنی جس نے بڑی چیز مانگ لی تو چھوٹی خود بخود ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے گا، ایک حدیث قدسی سنا تھا اس سے پہلے. خدا متعال نے کہا کہ اے بندہ مومن، مجھ سے خالی دنیا مانگ کر خوش نہیں ہو جانا. اس میں یہ ہرگز نہیں کہ دنیا نہ مانگے، یہ بھی مانگے. جاب کا مسئلہ ہے، ویزا کا مسئلہ ہے، سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہیں، فیملی کے بارے میں ہے، کچھ اور جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اس میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن صرف یہی مانگ کر رکنا چاہیے گا، خوش نہیں ہو جائیے گا کہ بس میں نے سب کچھ مانگ لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے بندہ مومن، مجھ سے خالی دنیا مانگ کر مطمئن نہیں ہونا، اس لیے کہ دنیا میں مومن کو بھی دیتا ہوں، کافر کو بھی دیتا ہوں. تو پھر کیا بڑی بات ہوئی؟ دنیا کیا کافروں کے پاس ہم سے کم ہے کیا؟ ہم سے تو زیادہ ہے شاید ان کے پاس. فرمایا کہ ایک وہ چیز ہے جو خالی مومن کو دیتا ہوں، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اگر اے بندہ مومن تجھے نماز میں یا دعا میں یا اعمال شب قدر میں لذت محسوس ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، یہ وہ خاص انعام ہے جو خالی مومن کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹی چیز مانگ کے خوش نہ ہو. اچھا، وہ نجف کا طالب علم تھا، وہ آیا تھا انڈیا سے، اب رہا وہاں پر. اب آج تو پھر بھی کچھ اچھے حالات ہو گئے، زمانے میں تو اتنے مشکل حالات تھے، غربت تو بہت زیادہ تھی. نجف میں ہمیشہ سے غربت بہت رہی ہے، اور شاید مولا نے رکھا بھی اسی لیے کہ امتحان رہے کہ جو یہاں آ رہا ہے وہ اگر دولت ہوتی تو پھر تو ہر ایک آ جاتا. کون خاص میری نیت سے آتا ہے خالی پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے؟ تو وہ بہت دن ہوئے، بڑا مشکل رہا گزارنا. تو گیا مولا علیہ السلام کی زری پر. مولا علی کی زری پہ جا کے اس نے کہا کہ مولا میں ہندوستان سے یہاں آیا ہوں، اگر آپ کو مجھے یہاں پر رسک نہیں دینا تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا یہاں پر؟ میں تو بہت اچھی طرح سے تھا وہاں پر، اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آیا ہوں، بہت مشکل حالات میں ہوں، تو مولا میری مدد کیجیے. تو کہتے ہیں کہ اسے عالم مکاشفہ میں محسوس ہوا کہ جیسے ذریعہ متحر سے وہ دیکھ رہا ہے اور مولا علیہ السلام اسے ہدایت دے رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر علم چاہیے، تقویٰ چاہیے تو یہ ساری زحمتیں برداشت کرنا پڑیں گی، یہ کوئی فری میں نہیں ملنے والا. اگر دولت چاہیے تو جاؤ واپس ہندوستان، وہاں فلاں علاقے کا ایک راجہ ہے، اس سے جا کر کہو کہ آسمان روت بکار آفتاب کنت. ٹھیک ہے، ابھی جو ہزارہ برادری کے ہمارے افراد ہیں وہ تو سمجھ گئے جملے کو، اور باقیوں کے لیے بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آسمان پر پہنچ جاتا ہے، آفتاب بن جاتا ہے، یہ کہو، اس کو جا کے کہو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. یہ خواب سے بیدار ہوا، دل میں سوچنے لگا کہ مولا علی نے کیا واقعی مجھے یہی کہا کہ میں ہندوستان جاؤں؟ میرے پاس تو نجف میں رہنے کے پیسے نہیں، میں ہندوستان کیسے جاؤں گا؟ تو پھر مولا علی سے اگلے دن پھر آ کے اس نے کہا کہ مولا کچھ میری مدد کیجیے. مولا نے کہا کہ دیکھو اگر علم تقویٰ چاہیے تو یہ تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، اگر دولت چاہیے تو جاؤ اس راجہ کو جا کر یہ کہو کہ آسمان روت کار آفتاب کنت. جب یہ ریپیٹ ہوا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے مجھے ایک خاص پیغام میسج دیا. تو وہ بھی چلے جیسا بھی تھا، لیکن میں کہتا ہوں سچا سامنے کا مخلص تھا. اس نے کہا مولا علم تو خیر بات کی دیکھی جائے گی، ابھی تھوڑا سا دولت سے کام چلاتے ہیں. ٹھیک، تو چلے دیکھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ
کسی طریقے سے میں ہندوستان پہنچا. اب ہندوستان میں وہاں پر جب واپس پہنچا تو وہاں علاقے کا راجا بڑا، اس سے کون ملنے دے گا؟ غریب فقیر آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا بھائی ملاقات تو بڑی مشکل ہے. اب ایک دن راجا جو ہے نا اپنے شکار پر نکلا ہوا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ. اس نے دور سے دیکھا راجا کو. اس نے کہا کہ میری یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولا نے کیوں کہا کہ یہ جملہ کہو، اب اس جملے میں کیا مجھے دولت ملے گی. لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں پریشان ہوں، اس لیے کہ جملہ کہنا میرا کام ہے اور مشکل کو حل کرنا علی کا کام ہے. انہوں نے مجھے حکم دیا ہے. تو دور سے کہتا ہے میں نے مولا علیہ السلام کے حکم کے مطابق چیخ کر اسے کہا کہ آسمان رود وقار آفتاب کند، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. جیسے ہی بادشاہ کے کان میں یہ آواز آئی، چنے گا یہ کس نے کہا بھائی؟ بلا لو اسے. اطراف میں کس نے کہا بلا اسے. اب یہ تھوڑا سا ڈر گیا کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، پتہ نہیں مولا نے کیا سکھا دیا یہاں پر، یہ تو عجیب مصیبت کھڑی ہوگی. بادشاہ نے کیسے ریپیٹ کرو ذرا کیا کہا. اس نے کہا حضور بس ایک بات کہہ دی میری زبان سے. کہا نہیں کہو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، کیا کہوں. جیسے کہ حضور بس میں نے یہ کہا کہ آسمان رود کار آفتاب کند. بادشاہ نے کہا جتنی زمینیں دیکھ رہا ہے جس پر میں شکار کر رہا ہوں یہ میری ہیں، اس میں سے آدھی میں نے تجھے عطا کی. اپنے خزانے کے پاس لے گیا، جو دربار میں اس کا خزانہ تھا، کہ یہ جتنا ہے اس کو 50-50 ڈیوائڈ کر دو، آدھا میں نے تجھے عطا کیا. سب کچھ ہاف ڈیوائڈ کر کے سب دے دیا اسے. دیکھو یہ ایک جملہ میں نے کہا تو یہ آپ سب مجھے دیتے چلے جا رہے ہیں، خیریت. دیکھیں یہ لطف کی بات ہے. اب سنیے گا مولا علی کیسے نوازتے ہیں. کہ دیکھ میں نے مولا علی علیہ السلام کی، بادشاہ کہہ رہا ہے، میں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت کہی تھی. اس میں ایک شعر ایسا آیا کہ میں نے پہلا مصرع کہہ دیا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے مولا علی سے ہی منت مانی. میں نے کہا مولا میں نے جتنے مصرے بھی سوچے کوئی آپ کے فضائل کے معیار کے مطابق پورا نہیں اتر رہا، تو مولا آپ میری مدد فرمائیں. اگر کسی نے مجھے کوئی ایسا مصرع لا کے بتایا جو آپ کے فضائل کے مطابق ہو تو میں آدھی دولت اسے دے دوں گا، آدھا خزانہ اسے دے دوں گا، اپنی آدھی جائیداد اسے دے دوں گا. تو نے ایسا مصرع مجھے لا کے کہا کہ میرے دل پہ جا کے لگا یہ مصرع، کہ اس سے بہتر تو کوئی علی کی شان میں ہو نہیں سکتا تھا. اچھا وہ مصرع کیا تھا میں سناتا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی بڑا اہم ہے، بالکل ہماری اور آپ کی زندگی کے حساب سے بڑا فٹ ہے. لیکن مولا علی کا کرم آپ نے دیکھا، غور کیجیے گا، مولا علی کا کرم دیکھا آپ نے. جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی، جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دی. سوال یہ ہے کہ مجھے علی کی در سے کیا چاہیے؟ چھوٹی چیز چاہیے اور بہت بڑی چیز چاہیے. سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مولا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے، آپ کے نام سے کوئی ایسی خدمت ہو جائے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی ہمراہی نصیب ہو جائے. جنت میں پہنچ جانا کمال نہیں، وہ بھی ہے کمال، لیکن جنت میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہوں گے. جنت میں سارے برابر ہیں کیا؟ نہیں. جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے حدیث میں جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے، وہ گزارا کریں گے دودھ کی نہروں پر، شہد کی نہروں پر. چلو بھائی اب جرمنی میں آپ نے ویسے اتنا کچھ دیکھ لیا، کہتے ہیں دنیا میں جنت دیکھنا، جرمنی دیکھ لو. تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا خاص مزہ نہ آئے. تو یہ تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا بہتر ہے، بس گرینری ہے، یہ ہے وہ ہے. جنت کے کچھ لیول ایسے ہوں گے. حضور اللہ تمسخر نہیں اڑا رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ بہرحال جنت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کی ہر چیز کو دیکھنا، اور کیجیے گا کہ جنت کی ہر چیز کو دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یعنی کیا؟ جو سن رکھا ہے نا اس سے زیادہ بہت اوپر ہوگا. یہ بھی جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ جنت کی نعمتیں، یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، بھائی اس میں کیا ہوگا، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر ہماری اور جنت کی مثال پتہ ہے کیسی ہے اس وقت؟ وہ ویسا ہے کہ جیسے شکم مادر میں ایک بچہ ہو. یہ علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے مثال دی ہے. شکم مادر میں ایک بچہ ہو، اس کو آپ سمجھائیں دنیا کیسی ہے تو سمجھے گا وہ. اس کو سمجھائیں دنیا میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، وہ کیا کہے گا؟ سوچے کتنی بڑی ہوگی، وہ کیا سوچے گا اس وقت؟ ہاں ٹھیک ہے 4 فٹ کی ہوگی، بہت بڑی 4 فٹ کی ہوگی، یہی سوچے گا. اگر اس کو زبان دے دیں آپ
اور اس سے پوچھیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، اس کو کہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھے گا کتنا بڑا سمندر ہوگا؟ وہ شکم مادر میں جس پانی میں ہوتا ہے اس سے وہ 10 گنا ملٹیپلائی کر دے گا، کہے گا اتنا بڑا ہوگا بس. اس کی ذہنیت اتنی ہے نا. بھی ہمارا اور جنت کا معاملہ اس وقت ایسا ہی ہے. ہمیں تھوڑا سا بس سمجھا دیا گیا ہے کہ ہماری عقل کے حساب سے کہ دیکھو یہ نہر ہوگی، یہ درخت ہوگا. ایک سوال ہوتا ہے نا جنت کے بارے میں، بڑے لاجیکل سوالات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی دودھ کی نہر ہے، اگر اس نہر میں کیا کروں گا، کتنا دودھ پیوں گا؟ ٹھیک. شہد کی نہر ہے تو میں کتنا شہد کھا لوں گا؟ کتنے درخت، اگر کسی کو 1000 گھر ملیں گے تو وہ کتنے گھر میں رہ لے گا؟ کہاں رہے گا بھائی؟ 1000 گھر کی ضرورت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ سارے سوال کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم یہاں کے حساب سے وہاں کو سوچ رہے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ سارا نظام اللہ نے رکھا کیوں ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے. لیکن یہ میں جنت کا بہت ہائی اسٹینڈرڈ نہیں بتا رہا، میں چھوٹا اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں. جنت کا سب سے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ سنیے گا. کچھ وہ ہوں گے، حدیث میں آیا ہے، جسے مولا علی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. کیا بات ہے. عظمت مولا کائنات پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد. اچھا کوئی بہت بڑے عالم آئے ہو، مجھے جیسا طالب علم کو چھوڑ دیں، آپ اس بڑا احترام کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی عزت افزائی کی ہے، لیکن تو بہت بڑے عالم آئے ہوں اور دسترخوان یہاں لگا ہوا ہو تو کوشش یہ ہوگی نا کہ یار میں مولانا کے ساتھ بیٹھ جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں پیس لیں گے مولانا آپ کے پاس لے بیٹھیں گے کہ یہاں ذرا اچھا کھانا آتا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ذرا جلدی آتا ہے. اب آپ سوچیں دسترخوان لگا ہو، مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہو، ہاں تو کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں مولا علی علیہ السلام کی کہیں اعتراف پہ بیٹھ جاؤں؟ جو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا نا اسے یہ نصیب ہو جائے گا. اب چھوٹی موٹی چیز مانگ کر خوش ہو جانا ہے شب قدر میں، یا کچھ اور اوپر کی چیز مانگنی؟ ٹھیک. اچھا اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ابھی اس شعر میں سمجھا دیتا ہوں. یہ جو اس نے کیا کہا، ایک مصرع میں نے کہا تھا، ایک مصرع جو تم نے کہا ہو، اس کے لیے شاید یہ بھی ضروری نہ ہو کہ کوئی بہت بظاہر ساری رات نمازوں میں گزارے، سارا دن عبادت. یہ خالی عبادت کا معیار یہ نہیں ہے، مولا علی کے شیعہ کا معیار نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا نا کہ تم نے ایسا مصرع کہا کہ بالکل میرے دل پہ جا کے لگا، تو اس شخص نے طالب علم پہ سوال کیا کہ اچھا بتاؤ وہ پہلا مصرع کیا تھا کہ جس پر تم نے دوسرا مصرع کہا؟ کیا تھا وہ مصرع؟ اب جو فارسی زبان سے واقف ہے وہ تو اور زیادہ لطف لے پائیں گے کیونکہ انہیں اسی میں سمجھ میں آ جائے گا، باقی کو میں ترجمہ میں شامل کروں گا. کہتے ہیں میں نے یہ کہا، گر بے ذرعی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان روت وقار آفتاب کنت. یہ دوسرا مصرع مولا علی نے بتایا تھا. گر بے ذرعی نظر لطف بو تراب افتد، اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے، ان کی نگاہ کرم ہو جائے، تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان نظر. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اگر بو تراب کی نگاہ کرم ہو جائے ایک ذرے پر، تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان روت وقار آفتاب کنت. یہ ذرہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، آفتاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ستارہ جو ہے آفتاب بن جاتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. کوئی ایک ذرہ اگر جس پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ ذرہ تو بن جائیں تھوڑا سا، بس یہ ہمیں یہاں کرنا ہے کہ مولا علیہ السلام کو یہ کہہ سکیں کہ مولا میں رہ رہا تھا جرمنی میں، یہاں مشکل حالات تھے، اتنا شاید ویسے انتظام بھی نہیں تھا جو شاید دوسرے اور جگہوں پر ہوتا ہے، امام بارگاہ کا، مجلسوں کا، یہاں پر ماحول بھی خراب تھا، سب کچھ تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایسا سنبھال لیا، کم از کم اتنا سنبھال لیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک ذرہ بن جاؤں. بس اگر ذرہ بن گئے مولا علی علیہ السلام آفتاب خود بنا دیں گے. اللہ اکبر، وہ خود روشن کر دیں گے. تھوڑی کوشش کر لی اگر آپ نے، تھوڑا سا کوشش کرنا ہمارا کام. اب آپ دیکھیے ہر انسان کیسے کوشش کر سکتا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی پر ہے.
مجھے اپنے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے، حجاب کا یا کیسے خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے خیال کرنے ہیں، مومنوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا ہے، مومنوں کی مدد کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ ہمیں یہاں رہ کے سوچنا ہے۔ اگر اس میں ہم نے ذرہ بھی کیا نا، مولا علیہ السلام اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا اتنا رکھیے، وقت کم رہ گیا ہے، تھوڑے سے مسائل بھی پڑھ دیں، باقی مسائل انشاءاللہ اعمال کے دوران میں پڑھ لوں گا جب مولا علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ لیکن 2 جملے میں یہاں کہہ دوں، وہ امیر المومنین کے جب مولا علی کتنے کریم تھے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی علی کی نگاہ میں اگر ذرہ بننا چاہتا ہے نا، خالی ایسا نہیں کہ نماز روزے کر لے گا تو بات بن جائے گی۔ علی فقط زندگی یہ نہیں تھی، حقوق و لباس کا کیسا خیال رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا کیسا خیال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم یہاں رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے غافل نہ رہیں، کمیونٹی ممبرز ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم اتنی بھی مدد ہو جائے نا، فائنینشیل مدد شاید نہیں اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، کم از کم ایسی بھی مدد ہو کہ اگر انسان کا بیہیویئر ایسا ہو کہ اگر میں کسی کو دیکھوں نا تو وہ مجھے اپنا محسوس ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دیار غیر میں، یار کوئی میرا اپنا ہے جس سے میں اپنی دل کی بات کہہ سکتا ہوں، تو مجھے مسئلہ ہے تو میں اسے شیئر کر سکتا ہوں۔ آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دل کی بات کسی سے کہتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں یار تو میری بات سننے والا تو ہے۔ جب ہم پاکستان انڈیا میں ہوتے ہیں تو یہ کام والدین کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ کام ہمیں ایک دوسرے کو بھی کرنا ہوگا۔ اور یقین جانیے گا یہ اتنی بڑی عبادت ہوگی کہ مولا علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوگی کہ میرا یہ وہ مومن ہے کہ جو دوسرے مومنوں کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے زندگی گزارو کہ جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنا چاہیں، مر جاؤ تو اپنی محفلوں میں تمہیں اچھی طرح سے یاد کریں۔ اس اصول کو یاد رکھیں، ایسے زندگی گزاریں لوگ ملنا چاہیں آپ سے۔ 19 رمضان کی جب شب تھی نا، اب وہ شب کل گزر گئی یا آج ہے، دونوں تاریخوں کے حساب سے، تو جب وہ شب تھی 19 رمضان کی، مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کے یہاں افطار کیا تھا، ٹھیک۔ اچھا کیوں بی بی ام کلثوم کے؟ اس لیے کہ مولا علی کا طریقہ تھا کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی اولاد میں سے ہر اولاد کے یہاں ایک ایک رات گزارتے تھے، افطار کرتے تھے، ٹھیک۔ خاص طور پر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ، خاص طور پر ان کے گھروں میں باری باری تشریف لے جاتے تھے۔ 19 رمضان کی جو شب آئی تو بی بی ام کلثوم کی باری تھی۔ اچھا مولا علی علیہ السلام نے جو یہ رمضان گزارا نا 41 ہجری کا، یہ خاص انداز سے گزارا، اس لیے کہ بار بار پوچھتے تھے امام حسن مصطفیٰ سے کہ بیٹا رمضان کی کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ بابا آج 6 دن گزر گئے، پھر آج 8 دن گزر گئے، پھر 13ویں رمضان کو مولا علی نے خاص کر پوچھا، اے بیٹا حسن کتنے دن گزر گئے؟ کہ بابا آج 13 رمضان ہو گئے۔ کہ بیٹا قریب تیرے بابا کی داڑھی اس کے خون سے رنگین ہو جانا، ٹھیک ہے۔ معجزہ ہے خدا کی قسم، ذات علی بن ابی طالب میں کیا کہوں آپ سے، کتنی باتیں ایسی ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے، تھوڑا سا مجھے اجازت دیں، میرے خیال میں ابھی ہیں 4-5 منٹ ہیں تو میں نماز سے متصل ہو کے ختم کر دوں گا کہ مولا علی چبوترے پہ تشریف فرماتے، ایک مرتبہ مسجد کے چبوترے پہ دیکھا دور سے ایک شخص نظر آیا، کیسے بلانا، اسے بلایا، مولا نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ مولا نے کہا دیکھ میرے آقا رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو مجھے قتل کرنے والا ہے، ہو سکے تو اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لے اور شہر کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین اگر میں آپ کا قاتل ہوں، آپ یہ جانتے ہیں، تو آپ مجھے ابھی قتل کر دیں، آپ ابھی سے مجھے قتل کر دیں۔ عجیب جواب دیا مولا علی نے، جواب علی ہی دے سکتے تھے کہ دیکھ میرے آقا رسول اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جرم کرنے سے پہلے علی کسی کو سزا نہیں دیا تھا، لہذا جا، وہ چلا گیا۔ 18 رمضان کی تاریخ ہے تو وہ کوفہ میں واپس آیا عبد الرحمن ابن ملجم، اور اب اس نے مولا علی سے ملاقات نہیں کی، ٹھیک۔ 19ویں رمضان کی شب آئی، مولا علی نے افطار کیا، بی بی ام کلثوم کیا۔ ام کلثوم جیسی بیٹی اور علی جیسا باپ ہو، کیا کچھ حسرتیں ہوں گی جب باپ بیٹی کے اگر افطار کرنے کے لیے جائے، ہے نا، جو اس منزل سے گزرے ہیں
اور جنہیں اندازہ ہے صاحب اولاد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے باپ کے لیے. تو بی بی ام کلثوم لیکن مزاج علی سے بھی واقف ہے نا. تو افطار میں روٹی رکھی, روٹی کے ساتھ دودھ کا جام رکھا اور نمک ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام افطار کے لیے بیٹھے. کہا بیٹی تجھے تو معلوم ہے کہ علی نے روٹی کے ساتھ ایک وقت میں 2 غذائیں تو استعمال نہیں کی. عجیب ہے, شان علی عجیب ہے. تو بیٹی یہ تو نے دودھ اور نمک کیوں رکھا ہے, ایک اٹھا لے. تو بی بی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا. کہا بیٹی علی کو نمک بہت مرغوب ہے, پسندیدہ ہے, تو ایسا کر دودھ اٹھا لے. نمک سے 3 لقمے افطار فرمائے مولا علی. پھر شب 19 بھی تھی, شب قدر گویا, لہٰذا عبادت پہ مصروف ہو گئے. عبادت کرتے تھے, بار بار صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. ام کلثوم کا دل تڑپ گیا. فرمایا کہ بابا میں نے آپ کو کبھی ایسا مضطرب نہیں دیکھا. بابا آپ عبادت کرتے کر, علی تو ہے کہ پیروں سے تیر کھینچ لو نماز میں تو علی کو احساس نہ ہو, تو عبادت میں آج ایسا اضطراب کیوں ہے؟ کہ بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا بابا دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے گیا اور علی نے پچھاڑ دیا, لیکن آج علی کو کسی دنیا کے پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج علی کو رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے. پھر آتے تھے عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. جب صبح کا وقت ہوا نماز شب کے قریب, تو باہر نکلنے لگے. باہر نکلتے تھے تو مرغابیہ جو تھی نا گھر کی پلی ہوئی, انہوں نے راستہ روکا مولا علی کا. چیخ رہی تھی وہ. مولا نے کہا انہن نوائے ہے, بیٹا یہ کسی پر نوحہ کر رہی ہیں, اگر ان کے دانے پانی کا انتظام کر سکو تو ان کا خیال رکھنا, اور اگر نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. علی کسی جانور کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں گا یا امیر المومنین, کوفہ میں مرغابیوں کے لیے دانے اور پانی کی وصیت کی تھی آپ نے, اسی کوفہ میں جب آپ کی بیٹی سکینہ گزری تھی تو لوگ پتھر مار رہے تھے. میں نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی کسی گلی سے گزرتا تھا, کبھی کوئی گرم پانی اوپر سے پھینک رہا تھا, کبھی کوئی آگ پھینک رہا تھا. اچھا, مولا علی باہر نکلے تو ان کا جو کمر بند تھا وہ الجھا تھوڑا سا. کہا اشدر حیازمک للموت, اے علی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے, فإن الموت لاقیک, آج موت اس سے ملاقات کر کے رہے گی. علی آگے بڑھے. مختصر کروں گا, جیسے ہی ایک روایت سن لیں, باقی انشاءاللہ اعمال کے وقت. جیسے علی کچھ آگے بڑھے, مسجد میں بھی نہیں پہنچے تھے تو حذیفہ یمانی کو دیکھا, بڑے قریبی صحابی مولا علی کے, 200 تلواروں کے ساتھ, 200 افراد کے ساتھ جنہوں نے تلواریں تھیں, یہ حذیفہ یمانی کھڑے تھے. کہا حذیفہ یہاں کیوں کھڑے؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. مولا لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ اگر ہم زندہ رہ جائیں اور کوئی آپ کو مار کر چلا جائے. مولا ہم نے آج سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مولا نے حذیفہ کو دیکھا, کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ میں کون؟ کہ مولا آپ امام وقت ہیں. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنے گھر واپس چلا جائے. حذیفہ گھر واپس پہنچے. جیسے گھر واپس پہنچے تو حذیفہ کی زوجہ نے کہا کہ مولا کو تنہا چھوڑا ہے, آج مولا کو کچھ ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ حذیفہ نے کہا کیا بات کرتی ہو, میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا تھا, ورنہ میرا مولا فاتح خیبر ہے, میرا مولا فاتح بدر و حنین ہے, کوئی میرے مولا کو وار نہیں کر سکتا. بس یہ کہہ کر حذیفہ کہتے ہیں میں کچھ آرام کے لیے لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی. اچانک میری زوجہ نے مجھے کچھ دیر بعد اٹھایا. جب مجھے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کی دیواریں ہل رہی تھی اور جبرائیل کی گویا صدا گونج رہی تھی, الا قد قتل امیر المومنین لقد تحطمت ارکان الہدی. امیر المومنین مارے گئے, ہدایت کے ارکان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اگر آپ مل کے میرے ساتھ پڑھ سکیں تھوڑا سا مولا کائناتی کا توسل, تو بس یہیں سے ہم اذان کا انشاءاللہ اہتمام کر لیں گے. مل کے دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا
तेरा नाम अली पर या जियान माशाअल्लाह इश्क़ ज़ख्मी सदे अली का वास्ता या जियान इश्क़ मिलके सलावत भेजे मोहम्मद वाला